ناظرین السلام علیکم. ٹائم سٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے دو مہمان موجود ہیں. ایک امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ اظہر حمید صاحب، جو کہ گلوبلی دیکھتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو، جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے مائکرو فائننسنگ کے اوپر. ان کے ساتھ ایمی خان ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں اظہر صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ. بہت شکریہ آپ کا اور ایمی آپ کا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں. تو ہم اپنا جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اخوت کے بارے میں یہاں کے لوگوں کو بھی پتہ لگے، جیسا کہ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو کچھ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ رہی ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ بہت دیر میں پہنچے آپ لوگ؟ دیکھیں جی کہ ایک بہت بڑی جو فیسلٹی کسی بھی ملک کے ڈونرز کو چاہیے ہوتی ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے. اور ایک چیریٹیبل سٹیٹس لینے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ آپ کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ آپ کے جو ہیومینیٹیرین ایفرٹس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ریکگنائزڈ ہیں. تو لیجیٹیمیسی کے لیے ایک چیریٹیبل سٹیٹس لینا ضروری ہے. کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہے فار دا رائٹ ریزن، اور اس میں ٹائم لگتا ہے. تو وی ہیڈ اے فیو مس اسٹیپس ان ٹرمز آف اپلائنگ، بیکاز امریکہ میں یہ اسٹیٹس لینا نسبتاً بہت آسان ہے. تو ہمیں عادت تھی کہ اتنے کو بڑا کام ہے نہیں، لیکن اتفاقاً جب ہمیں اس سے ڈیل کرنا پڑا تو ہم نے یہ جانا کہ کینیڈین گورنمنٹ از ویری اسٹرکٹ آن گیونگ دیٹ اسٹیٹس. سو اٹ ٹوک سم ٹائم. اب جب ہمیں اس کا ایک چیریٹیبل اسٹیٹس مل گیا ہے تو ود انڈر ایمیز لوکل لیڈرشپ ہوز بیسڈ ہیئر ان مسیساگا ٹورانٹو، اللہ کا نام لے کے ہم نے کام کیا. بائی دا وے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ بوتھ آف اس ان دی پروگرام. تھینک یو. تو ایمی آپ بتائیے کہ آپ چونکہ اب یو آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اخوت ہیئر، تو کل کا آپ کا جو پروگرام فنڈ ریزنگ ہوا اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ میں نے دیکھی کہ اس میں آپ نے کسی سے جو ہے نا ڈیمانڈ نہیں کی کسی بھی ڈونیشن کی، اور یہ بڑی خوبصورت بات لگی. ایک طرف مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ اور آپ کو اپنے کام پہ اتنا بھروسہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے ہی آئیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، چونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی پروفیشنل کو بلایا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو پروب کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یا پھر کسی سیلیبریٹی کو بلایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں. لیکن آپ نے جو روایت ڈالی ہے، بڑے مختصر سے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اچھی روایت ہے. اور میں بڑا خوش ہوا اس سے کل جب میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خوشی سے جو ہے نا آپ لوگوں کو پیسے بھیجیں. بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں. اور اظہر بھائی آپ یہ بتائیے اب کیا آئندہ آپ کے جو پلانز ہیں اس میں اب کیا ہے؟ یقیناً ایمی کو آپ نے کیا ہوگا، لیکن چونکہ آپ پرانا اس پورے سسٹم سے وابستہ ہیں، آپ بتائیے کہ کیا پلانز ہیں آپ کے، اب کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیا کریں، ہم کیسے آپ کے ساتھ سپورٹ میں آئیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وہ چیز ریکگنائز کی، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید اتنی عادت پڑ گئی ہے سیلیبریٹی کلچر کی کہ عجیب سا لگا ہو کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو ویکنس کی جگہ اس کو ایک پازیٹیو میسج کی طرح دیکھا. تو اس بات جو آپ نے سراہی، میں آپ کو سراہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو نوٹس کیا، کیونکہ یہ انکریجمنٹ ہمیں طاقت دیتی ہے کہ ہم اسی روایت کو اور آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس سے ڈسکریج ہو کے پھر ہم بھی اسی ڈگر پہ چل جائیں جو کہ ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے. ہم اس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ یہ فیض کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے. اس میں سیلیبریٹیز کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اپنا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شہرت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اپنے وقت کی زکوٰۃ اگر وہ ڈالیں تو نان پروفٹس کو اتنا پیسے ان کی لوازمات کو پورے کرنے میں نہیں لگیں گے جو ڈونرز دے رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچیں گے جہاں ان کو پہنچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہمارے فاؤنڈر ہیں اور ہمارے مینٹر ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف اذان دینا ہے، نماز پڑھانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اس لیے ہم کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے آج ہی دیں، ابھی دیں، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہمارا کوٹا ہے. الحمدللہ the model of اخوت is based on self-sustenance. With $1.8 billion that we have circulated so far, ہماری ریزسٹنس اللہ تعالیٰ نے ماڈل میں ایسی ڈالی ہے کہ یہ پیسے واپس آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں.
تو ہماری ڈپلیشن 7 سے 8% ہے آف دی اوور ہیڈس. تو آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لینس سے اگر دیکھیں تو ہماری سسٹینیبلٹی کئی دہائیوں تک چلے گی اگر کچھ بھی نہ ہے. اس لیے ہمارے پہ کوئی آپریٹنگ ایکسپینس کا لوڈ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کوٹا میٹ کرنا ہے, کوئی دکان بند ہو جائے گی ہماری. خیر کا کام ہے, اذان دیں گے. دوسرا آپ نے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا والنٹیرزم پہ, ریسپراسٹی پہ, کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ جانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ اس ماڈل کے اندر ایک عظمت ہے, ایک خودداری ہے, ایک وقار ہے اس شخص کو جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کو بھیک نہیں دی جا رہی, اس کو بھیک منگا بنایا نہیں جا رہا, اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا, تو اس اذان کو آپ بھی دور تک پہنچائیں. اور آپ کے پاس تو الحمدللہ وہ میڈیا بھی ہے اور آپ کا نیٹ ورک بھی ہے, جہاں بھی بات ہو اچھائی کی, نیکی کی, اخوت کا پیغام اگر آپ سمجھتے ہیں اس جگہ کے لیے مناسب ہے, ہمارا پیغام وہاں تک پہنچا رہے ہیں. یہ آپ کا پیغام بھی ہے, کیونکہ مواخات کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ بردرہڈ تو ہیومینیٹیرین ویلیو ہے, یہ تو یونیورسل ڈیوٹی آف ہیومینٹی ہے. میرا ہی اتنا جو رول ہے اتنا ہی آپ کا رول ہے, اتنا ہی ایمی کا ہے, اتنا ہی کسی اور کا. جب میں امجد ثاقب صاحب سے ملا تھا تو مجھے یہی احساس تھا کہ میں جس شخص سے مل رہا ہوں یقیناً یہ دوسروں سے مختلف ہے, اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا. اور اب آپ لوگوں سے مل کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یقیناً ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ انہی کے نقش قدم پہ اور اسی ڈگر پہ چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتائیے مجھے کہ ڈونرز کی کتنی تعداد اس وقت پاکستان میں ہے, جو کہ اس سے بینیفیشریز کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ تو دنیا کا جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اخوت الحمدللہ از دا لارجسٹ انٹرسٹ فری نان پروفٹ, جو کہ پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک ایکولیٹ ہے, تو وی ہیو گیون 6.5 million لونز سو فار ٹو پیپل. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک سے زیادہ لون لیا, تو جو یونیک نمبر ہے وہ 4 ملین خاندان جو ہیں ان تک یہ سہولت پہنچ چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بینکیبل نہیں ہیں, جن کو بینک قرضہ نہیں دیتا, یا جو دیتے ہیں ان لوگوں کو 60-80-90% ان سے سود یا انٹرسٹ لیتے ہیں. سو اور یہ چھوٹی سی انٹرپرائز ہے, بلکہ آپ سے ذکر اور تھا ڈاکٹر بخاری صاحب کا جو شکاگو میں ہے, یہ بات انہوں نے ہمیں باور کروائی کہ آپ کا واحد نان پروفٹ ادارہ ہے جس نے 4 بلین فار پروفٹ اداروں کو اس کو دیا. اس میں ہاؤسنگ بھی ہے بھائی. We've been able to distribute almost 92,000 housing loans this year alone. اور ہمارے پاس ہمارا جو ایجوکیشن ماڈل ہے اس میں بھی قرض حسن ہے, ایگریکلچر لونز کا بھی اس میں قرض حسن ہے, اور اسمال بزنسز تو آپ جانتے ہی ہیں. سو الحمدللہ دس از اے کوائٹ ایکسپینسو. 800 کے قریب ہماری برانچز ہیں, 4000 کے قریب ہمارے اخوتیرز ہیں, ہم انہیں امپلائیز نہیں کہتے. یہ ہمارا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ کا یہ کیا, آپ کا اس میں آپ نے کوئی ایک ایسا کچھ واٹ از دا سسٹم کہ جس کے تحت آپ ایویلیویشن کس طرح کرتے ہیں آپ ایک شخص کی جو کہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں مستحق ہے اور اس کو ہمیں یہ چیز دینی چاہیے, اینڈ اگین کہ وہ ریٹرن کرے گا یا نہیں کرے گا, ہاؤ یو ایویلیٹ دیٹ؟ سو پہلے ایمی کی بات کا جواب دیتا چاہوں کہ 99.9% ریکوری جب لوگ سنتے ہیں, جب میں نے بھی سنی تھی تو مجھے اس پہ یقین نہیں آیا تھا, بیکاز یہ انہرڈ ہے. جو رسک مینیجرز ہیں گولڈمن سیکس کے, جو بلیک سٹون کے بڑے بڑے کمپیوٹر سسٹم یوز کرتے ہیں رسک کو منیمائز کرنے کے لیے, وہ بھی اس قسم کا ریٹرن نہیں گارنٹی کر سکتے. تو یہ کیسا میجک ہے. ایک تو ہمارے ایمان کا میجک ہے اس کے اندر. ہم سوچتے ہیں کہ میثاق مدینہ, جی یہ وثاقِ, تو جب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ تم ایک دوسرے کو اپنا بھائی بناؤ, بہن بناؤ, تو اس کے اندر ایک غیبی امداد کا ضرور ہاتھ ہوگا, ورنہ یہ ہیومنلی پاسبل ہے نہیں. جب نبی کا نام آ گیا تو پھر اس کے بعد تو چیزیں خود بخود سچائی کی طرف چلی گئی. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی یہ بات جاننے کے لیے تیار ہے کہ گھوڑے کو باندھ کے بھی جاؤ, تو ڈیو ڈیلیجنس بھی کرو. سو ہمارا بہت ہی اسٹرنجنٹ, ٹائم ٹیسٹڈ, ملین ٹائمز اوور امپرووڈ ماڈل آف ایویلویشن ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس لون لینے کے لیے آتے ہیں, ہم ان کی درخواست لینے کے بعد ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں ایٹ دا برانچ لیول. یعنی کہ ہم پہلے ان کے گھر جا کے اور ان کے محلے میں جا کے ان کی اٹھنا بیٹھنا تشخیص کرتے ہیں کہ کیا گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں, بجلی کا بل 1-1.5 لاکھ روپے اور ہم سے قرضہ لینے آ رہے ہیں, تو مستحق تو نہیں ہو سکتے. سیکنڈ, یہ ان کی جو سوشل کلیٹرل ہے, ان کا کیریکٹر,
پولیس میں کوئی نام نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں کرتے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, اینڈ دا کمیونٹی واؤچز فار دیم. وائی وی گیو لونز ان اے گروپ, جیسے کمیٹی آپ ڈالتے ہیں, گروپ واؤچز فار دا کیریکٹر اینڈ کریڈیبلٹی آف دا پرسن, سو دے ول ریٹرن دا لون دیٹ دے ٹیکنگ. اس کے بعد برانچ مینیجر جو ہے وہ از گوئنگ ٹو پٹ دیٹ ٹو دا ایریا مینیجر, تاکہ اس کے اندر 4 آئیز پرنسپل ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ میرے دوست ہیں یا دوست کے جاننے والے, میں آپ کو لون دے رہا ہوں. سو دی ایریا مینیجر از گوئنگ ٹو دین ویریفائی کہ دس از, اینڈ دین ریجنل مینیجر ول ڈو آڈٹ آف سلیکٹڈ تھنگس. تو کافی ٹھوک بجانے کے بعد یہ لون دیا جاتا ہے, لیکن 1 مہینے سے زیادہ لگتا نہیں اس کے اندر. سیکنڈلی اس کے اندر ٹیکنیکل ویلیویشن بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کہا میں نے سائیکل کی دکان لینی ہے, یا ویلڈنگ کا پلانٹ کھولنا ہے, یا میں نے بیوٹیشین کرنا ہے, یا میں نے پڑھانا ہے, تو بھی میک شیور کہ آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تجربہ ہے, کوالیفیکیشن ہے. اور لون کے بعد 2 ہفتے کے بعد ہم جا کے اس جگہ پہ جہاں وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا یوز آف پروسیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, چاہے گائے بگائے. سو اٹس اے ویری اسٹرنجنٹ پروسیس. اسی لیے بہت سارے انٹرنل آڈٹس ہو چکے ہیں, 2 تو ہوتے ہی ہیں, بہت سارے ایکسٹرنل آڈٹ باہر سے ہر سال ہوتے ہی ہیں, اور بہت سارے رینڈم آڈٹ جو کہ میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, ہو چکے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیسے کم ہوتے تو میں جیب سے ڈال کے تو نہیں 99 کر سکتا تھا %. میں نے یہ آبزرو کیا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کیا تو پاکستان کی حد تک ہی اس کو رکھا, اس کے بعد آپ باہر نکلے. مطلب اس کی جو بیس تھی اور اس کو کسی حد تک جو بڑھاوا دیا وہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے اس کو میرے خیال میں انہوں نے کیا, اور اس کے بعد وہ دوسرے ممالک کی طرف انہوں نے جو ہے سفر کیا. تو امریکہ میں جو ڈونرز ہیں کس حد تک مطمئن ہیں آپ تمام لوگوں سے وہاں پر جو آپ کو وہاں سے جو فنڈز مل رہے ہیں؟ اب ہم تو جی ویری ہیپی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مارکیٹنگ انجن نہیں ہیں, ہم تو اذان دینے والوں میں سے ہیں. ہمارے کوئی بڑے گالرز نہیں ہوتے, ہم کوئی سیلیبریٹیز نہیں لاتے, ہمارا کوئی اسٹاف نہیں ہے, ہم سب والنٹیئرس ہیں, تاکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق کی دی ہوئی عطیات جتنی میکسیمم پہنچ سکتی ہیں وہ پہنچ جائیں. لہٰذا ہم کوئی کوٹا نہیں رکھتے, یا جس نے دیا فی سبیل اللہ ہمیں دیا. وی آر گروئنگ ماشاء اللہ. وی ہیو ریز اپ ٹو $25 million ان لاسٹ 7 years فرام USA, اور ہمارے بہت اس میں کچھ بڑے ڈونرز ہیں ظاہر ہے, لیکن وی آر ویری ہیپی دا وے تھنگز آر گوئنگ. اور اب کینیڈا انڈر ایمیز لیڈرشپ انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹو ڈوئنگ دیٹ. جی ایمی, آپ بتائیے, آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اب اتنے زبردست آپ کے اظہر حمید صاحب کی گائیڈنس پہ جو آپ آئی ہیں سامنے, تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں یہاں, کیا اپنے اسٹریٹجی اپنی آپ سوچ رہی ہیں؟ آئی تھنک پہلی بات یہ کہ جو ہمارا جو گروپ ہے, یہ ینگ پروفیشنلز کہہ لیں, یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو یہاں پہ اخوت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو پاکستان میں اخوت کا برانڈ کافی ریکگنائز کرا جاتا ہے, لیکن ایک خاص ایج گروپ کے بعد یہاں پہ میں نے دیکھے جو ذرا اولڈر, مے بی 60+ آپ کہہ لیں, میں اولڈر نہیں کہوں گی ورنہ I'll get in trouble for that, ان لوگوں کو پتہ ہے اخوت کے بارے میں. جس طرح میں نے اپنی فرینڈ سے بات کری, یہ ایونٹ ہو رہا ہے اخوت کا, ان کو نہیں پتہ تھا, لیکن انہوں نے اپنی جب مدر ان لا یا خالاؤں سے بات کی تھی, ان کو پتہ ہے اخوت کے بارے میں, وہ آئیں گی. یہ اس طرح سنا. اب دیکھیں, جب ہمارا ایونٹ یہ ہوا ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنے ماشاء اللہ لوگ آئیں گے. ہم نے کوشش کری, بسم اللہ کری, اذان دی. وہی بات ہے کہ ایک جو اخوت کی خوبصورتی جو مجھے پسند آئی تھی کہ اٹس اے ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اٹ از اے سیلف سسٹینیبل آرگنائزیشن, کہ آپ literally it's a business, right? It is a ڈیولپمنٹ آف سوشل انٹرپرائز بزنس, جس میں جو آپ جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ کتنا اس کی انٹیگریٹی آپ بڑھاتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو, یہ تم کسی اور کی مدد کرو گے. آپ آپ بتاتے نا, جب آپ بچوں کو بڑا کرتے ہیں ان کو تربیت آپ سکھاتے ہیں. اخوت ایک سسٹم آف تربیت کریٹ کر رہا ہے پاکستان میں, یہ فیوچر جنریشنز آف انویسٹرز ان سوشل انٹرپرائز بنا رہا ہے. تو یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا, تو وہی بات ہے کہ آپ کو وہ کوٹاز کی ضرورت نہیں ہے, ایک کانسیپٹ کی ضرورت ہے, ایک اذان دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ کینیڈا میں کہ ہم نے تھوڑا سا برانڈ بنانا ہے. وی ول اسٹارٹ سلو. آبویسلی کافی ٹائم لگا چیریٹی کو رجسٹر کرنے میں, اسٹرکٹ لاز, مطلب آئی ورک ان دا آنٹیریو گورنمنٹ, آئی انڈرسٹینڈ کہ لاز کیوں ہیں اور کیوں اسٹرکٹ ہیں. لیکن جو لوگ کل گئے ہیں ایونٹ سے اور انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے, آپ یقین کریں, اظہر صاحب نے بات کی ایونٹ پہ کہ صرف پیسہ نہیں, اپنا وقت بھی لوگ دیں, وقت کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بہت سے لوگ میرے پاس آئے کل اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی ہم پیسہ تو نہیں لوگوں سے مانگ سکتے, تمہاری مدد ضرور کرنا چاہتے ہیں, بتاؤ کیسے کریں, کیسے ہم تمہیں اپنا وقت دیں.
تو میں بہت پر امید ہو کہ کل اس ایونٹ سے نکلی ہوں. ماشاء اللہ آبویسلی اظہر صاحب کی گائیڈنس اینڈ مینٹرشپ ول اسٹے ود اس. لیکن آئی واز ٹیلنگ ہم کہ یہاں پہ ماشاء اللہ بہت پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کا دل پاکستان سے جڑا ہوا ہے, پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پیسہ جا رہا ہے, کس کو جا رہا ہے, کیا مدد ہو رہی ہے. لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ جو چاہتے ہیں کہ امپیکٹ ان کو نظر آئے. اخوت کے تھرو امپیکٹ نظر آتا ہے. اخوت از اے ویری وائڈ اسپریڈ نیٹ ورک ان پاکستان. آئی تھنک وہ تھوڑی برانڈ اویئرنیس ہمیں تھوڑی کرنی ہے شروع میں, یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا بتانا ہے. اینڈ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر آپ اخوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, میرا ای میل amy@akhwat.ca ہے, ریچ آؤٹ ٹو می. ہم آپ کے گھر آ کے اخوت کی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں, مسجد کے کسی پروگرام میں آ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ تھوڑی اویئرنیس اسپریڈ کریں. جب لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں پتہ لگے گا تو آئی تھنک وہ خود ہی ان کا دل اس طرف جائے گا. جیسے میں انوالو ہوئی ہوں, ہم سب والنٹیئرز ہیں, آئی ایم شیور کہ اس طرح ہماری اخوت کی گروتھ ہوگی اور انشاءاللہ ڈونیشنز بھی بڑھیں گی یہاں سے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایمی انشاءاللہ یہاں آپ کو بڑا اچھا سکسیس ملے گا. اور اخوت کے جو پروگرام ہے یہ اٹس سیلف ایکسپلینیٹری جو چیز ہے نا وہ ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں ون ٹائم, ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ایسی مدد جس میں کہ آپ ایک نان پروفٹ سے کسی آدمی کو پروفٹ کا وہ بنا رہے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے منافع بنا رہے ہیں, ایک کیسی غیر منافع بخش تنظیم جو کہ آپ کے لیے منافع پیدا کرنے کا سامان کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ تو بہت بڑا جہاد ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے جب میں آپ سے کل بھی ملا اور میں نے آج آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کی جو سلیکشن ہے, جس طرح ہمارے ثاقب صاحب نے انہیں سلیکٹ کیا اور انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا, اور انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ رہیں گے. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ دیکھیے میڈیا میں یا کہیں بھی ان چیزوں کو پرموٹ کرنے میں کاسٹ لگتی ہے, لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے میڈیا میں جو کہ بغیر کاسٹ کے اس نوبل کاز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. پیسہ تو ہر وقت کما لیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی ایسی آپ کو اپارچونٹی مل رہی ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا سامان کر رہے ہوں جو کہ آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے, اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. حضرت صاحب کل جو آپ نے اسپیچ کی, آپ کی اسپیچ میں بڑی سچائی مجھے نظر آئی. دل کی باتیں آپ نے کی, اور وہی کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہماری کینیڈا کی جو سچویشن ہے, یہاں پہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی این جی اوز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, آتی ہیں یہاں سے اور اچھا پیسہ لے کے جاتی ہیں, اور ان کی 30 to 40% ان کی ایڈمنسٹریٹو فی بھی ہوتی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ پیسہ جو ہے نا آدھا بھی نہیں رہتا. اور بہت سے ایسے ہیں, ایون مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مساجد کے لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ ایک انسان کو اس کا وہ فائدہ نہیں پہنچ پا رہا جو کہ پہنچنا چاہیے. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے کام میرے خیال میں ہو جس طرح آپ کر رہے ہیں. تو اس پہ میں آپ کی چینل کے اور ریچ کی ساتھ سے یہ بات کرتا چلوں کہ جو پاکستان کے لوگ بہت پاکستان سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں, $40 بلین, بلکہ ہماری ایکسپورٹ کے برابر تو ہمارے ڈائسپورا کی ریمیٹنسز, تو ظاہر ہے کہ دل ہمارا پاکستان میں دھڑکتا ہے. جو فرسٹ جنریشن فلانتھراپسٹ ہے یا فرسٹ جنریشن ڈونر ہے, اس کو ثواب یا نیشنل کاز سے آگے اب بڑھنا ہے, وہ تو ہے ہی ہے. میرا پیغام آپ کے چینل سے سب ڈونرز کو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوشل انویسٹر سمجھیے. سوشل چینج میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں ایز اے اسٹیک ہولڈر. آپ بخشیش یا خیرات
وغیرہ کس کے مائنڈ سیٹ سے نہ دیں. آپ ایک انویسٹر کے مائنڈ سیٹ سے دیں کہ مجھے اس کی امپیکٹ اسٹڈی چاہیے, یہ پیسہ کہاں گیا, کس کو ملا, اس کا کیا فائدہ ہوا, اور سیکنڈ یہ کہ آپ کی سسٹینیبلٹی کیا ہے. اگر نہیں ہوگی تو ہمیشہ ڈپینڈنسی رہے گی, اور کسی بھی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے پولیٹیکلی چارج ماحول میں نارتھ امریکہ میں, اسپیشلی امریکہ میں, اگر ایک لا چینج ہو جائے کہ نو ریمیٹنسز فار چیریٹیز ان پاکستان اور ویئر ایور, سسٹینیبلٹی چونکہ یہ نہیں ہے ادارے, دے ول پارشلی سیز ٹو فنکشن. لہٰذا ہم نے جو بھی پروگرام بنایا ہے اس کی سسٹینیبلٹی کو سامنے رکھ کے بنایا ہے. ہم رہیں نہ رہیں پروگرام چلنا چاہیے. تو میرا یہ میسج سارے آپ کے ویورز کو ہے کہ پلیز 4 چیزیں دیکھا کیجیے کسی کو بھی دینے سے پہلے. کیا یہ ریپیٹیبل ہے, کیا یہ اسکیل ہو سکتا ہے, جو میرا پیسہ ہے یہ 2 سے 10 سے 20 ہو سکتا ہے. اور اخوت کا ماڈل میں لے لی, جیسے آپ جانتے ہیں کہ 7-8 دفعہ وہی $100 گھومتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا $100 وہ گرو کر رہا ہے, جیسے انویسٹر پیسہ گرو کرتا ہے $800 ان تھیوری. سیکنڈ یہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. فیل گڈ چیریٹی نہیں ہے, یہ تو بگاڑنے والی بات ہے لینے والے کی. جب آپ بچے کو پیسہ دیتے ہیں پوچھتے نہیں کہ کہاں گیا, کہاں لگا, کیا بنا, تو بچہ پھر جہاں مرضی خرچ کرے اس کو. رپورٹوں سے امپیکٹ نہیں ہوتا, انالیسس جو کہ آپ پروو کر سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل ہوں, اور چوتھی بات یہ کہ یہ ہولسٹکلی ایمپیتھک ہوں. ہولسٹکلی ایمپیتھک سے مراد یہ ہے اشرف المخلوقات کا مطلب ہے اس نے باقی مخلوقوں کا بھی خیال کرنا ہے, جس میں جانور بھی شامل ہیں. جانوروں پہ ظلم, جانوروں پہ زیادتی, کوئی ایسا نیکی کا کام جس میں انوائرمنٹ کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, وہ نیکی ہولسٹک نہیں ہے. ایمپیتھک تو ضرور ہے بٹ ویری ٹرائبل, صرف ہیومنس کے لیے. تو ہمارا اخوت میں اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ انسان کا کام ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں کا کسٹوڈین ہے. اس میں جانور بھی شامل ہیں اور لیونگ پلانٹ بھی شامل ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے لیونگ پلانٹ کو سمجھا ہوا ہے یہ جیسے ہماری جاگیر ہے. اس کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, جو کہ ہمارا مذہب, ہمارا فیتھ, ہمارے پروفٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس کے بھی کسٹوڈین ہیں. تو ہماری ایمپتھی ٹرائبل نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہولسٹکلی ایمپیتھک ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا ویژن ہے, اور اخوت کو ہم ایک گلوبل ہیومینیٹیرین میسج میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہر ملک میں لوکل اخوت بھی ہو اور کوئی چلائے اس کو, کیونکہ یہ تو گفٹ آف پروفٹ محمد ہے, کسی ادارے کا گفٹ تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم افریقہ میں, ساؤتھ امریکہ میں ویژن رکھتے ہیں ٹو اسٹارٹ اخوت ٹو بینیفٹ دا لوکل پاپولیشن, کہ وہاں کے لوگوں کو بھی مائکرو لرننگ, کیونکہ یہ جو کمپیشنیٹ فائنینس ہے یہ غریبوں کا حق ہے, مارجنائز لوگوں کا حق ہے. یہ تو امیروں, بینک تو امیروں کے لیے کھلے ہوتے ہیں, غریبوں کا بینک تو صرف ہمارے پروفٹ کا میسیج ہے. آپ چونکہ گلوبل ہیڈ ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کن ممالک کے اندر اس وقت آپ کا سیٹ اپ موجود ہے؟ اس وقت ہماری جو انفلو ہے, جو وہ لوگ ہمارا ڈائسپورا آسٹریلیا میں ہے, امریکہ میں ہے, اب الحمدللہ کینیڈا میں ہے, سویڈن میں ہے, ناروے میں ہے, فن لینڈ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, اینڈ ناؤ گروئنگ. اسپین میں ہم آلموسٹ اسٹارٹ کر, ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسپین میں اسٹارٹ. تو فوکس مڈل ایسٹ کی طرف ہوگا, لیکن آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ مڈل ایسٹ میں فنڈ ریزنگ بہت سارے ممالک میں اللیگل ہے, تو بڑا مشکل ہے وہاں پہ فٹ پرنٹ لے کے آنا. لیکن اکثر لوگ پھر ہمیں پاکستان میں اپنی ڈونیشنز وغیرہ دے دیتے ہیں, سپورٹ کر لیتے ہیں. اور ہم تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ڈونیشن کی جگہ اپنا وقت دیجیے, آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں ساتھ چلیں. پیسے اللہ کی دی ہوئی ایک گفٹ ہے انسان کو, وہ آ جائیں گے جب لوگ ساتھ چلیں گے. آپ جیسے اچھے لوگ, ایمی جیسے لوگ ہمیں ملے ہیں تو یہ کاروان بڑھتا جا رہا ہے. اکیلے کام ہونے والا ہے نہیں, اس میں سب کا ہاتھ ہونا چاہیے. کوئی ایسی آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے کہ جس میں کہ جو ایون انویسٹرز جو ہوتے ہیں, اگر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں, اس کا ریٹرن جو ہے وہ ایسی صورت میں ہمیں ملے, جو بھی اس کی صورتحال بنے, تو ایسا کچھ پلان بھی ہے؟ جی, ہم نے 2-3 چیزوں کو دیکھا ہے. کچھ لوگ چونکہ موسٹلی امریکہ میں ریٹرن از بیسڈ آن انٹرسٹ, اینڈ وہ انٹرسٹ پہ نہیں کرنا چاہتے. پاکستان میں چونکہ اسلامک بینکنگ ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ان سے قرض حسن لے کے ان کو واپس کر دیں. اس میں صرف ایک ویریبل ہے, وہ ہے کرنسی ایکسچینج ڈفرینس. لیس انہوں نے $1 لاکھ ہمیں 10 سال کے لیے قرض حسنہ دے دیا, ہم نے اس کو انویسٹ کیا اسلامک بینکنگ میں,
اس کے پروفٹ سے ہم نے کام کیا, اور جب انہوں نے پیسے مانگے ہم سے, ہم نے ان کو واپس کر دیے. لیٹس سے کہ جب انہوں نے دیے تھے تو ڈالر 280 روپے کا تھا, جب واپس مانگے تو 330 کا تھا. وہ جو ڈیلٹا ہے, اگر وہ اس کو ڈونیشن سمجھیں, یہ میری ڈونیشن ہوگی, مجھے رسید دے دیں اور باقی جو ہے مجھے واپس مل جائیں. آپ یقین کیجئے کہ میں اور ڈاکٹر صاحب دونوں بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ پورے 40 ملین لوگ باہر رہتے ہیں اپیرنٹلی, ہمارے ساؤتھ ایشیا سے لوگ. اگر ہم ڈالر بھی روز دیں ہر بندہ تو 40 ملین روز اکٹھا ہو سکتا ہے ایک دن میں, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. تو ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا کہ گیو ڈالر اے ڈے امریکہ میں. چھوٹے بچوں کو ہم چاہتے ہیں ابھی سے دینے کی عادت ڈالی جائے کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے $1 دے دیں, کیونکہ ان کو دینے کا مسل ڈیولپ ہوگا اور دوسرے کا احساس ڈیولپ ہوگا. پھر وہ بچہ اپنی کلاس میں دوسرے بچوں سے کہے گا میں نے ایک اسکیم شروع کی ہے کہ میں 100 بندے سائن اپ کرنا چاہتا ہوں. لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی, کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ ہوگی, آبجیکشن کو کیسے اوور کم کرنا ہوگی, ہیوملٹی آئے گی. سو دیر آر سو مینی پروگرامس. آپ ہمیں سے کوئی بھی اس کو لیڈ کر سکتا ہے کہ یار یہ ڈالر اے ڈے جو ہے نا, یہ میں اس کا ایڈ دینا چاہتا ہوں. آپ یقین کیجیے یہ ڈالر 3-4 ملین ڈالر بن جائیں گے سال کے. ہمارے فنڈ ریزر سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ طریقہ یہ ہے پیسے ریز کرنے. تو آپ کا جو سیٹ اپ ہے, یہ جو فوکس کر رہے ہیں آپ زیادہ پورے پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پہ, تو تمام گورنمنٹس آپ کے ساتھ اس سلسلے میں سپورٹ کر رہی ہیں, جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ؟ جی سپورٹ گورنمنٹ کی تو پنجاب کی تو ہمیشہ سے اس ادارے سے رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آل گورنمنٹس آف پنجاب ڈفرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیو سپورٹڈ اخوت. بلوچستان کی گورنمنٹ از ویری انٹرسٹڈ, سندھ کی گورنمنٹ سے بھی بات ہے, KPK کی فور شور ہمارے ساتھ. آل گورنمنٹس آر کوآپریٹنگ. اس کی وجہ یہ کہ جو فٹ پرنٹ ہے آرٹس آف دفاتر کا اتنا ایفیشینٹ ہے کہ جب انہوں نے ہاؤس لونز دینے کی کوشش خود سے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ اخوت سے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, ہم آپریٹنگ کاسٹ دے دیتے ہیں اخوت کو جو ہماری کاسٹ سے کہیں کم ہے, اور ہم یوز کرتے ہیں نیٹ ورک آف اخوت ٹو ڈسپینس ہاؤسنگ لونز, اپنا گھر اپنی چھت کے جو پروگرام ہے. اسی طرح شروع میں جب پروگرام شروع ہوا تھا دیٹ واز آلسو فار مائکرو لون. سو شکر خدا کا یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ نے, کسی اسٹیبلشمنٹ نے آج تک اخوت کی انٹیگریٹی پہ, اس کی آنیسٹی پہ, اس کی اکاؤنٹیبلٹی پہ انگلی نہیں اٹھائی. اس لیے وی ہیو دا سپورٹ الحمدللہ. اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے جی مجھے اتنا چیز چاہیے, میں فلاں بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو جیسا کہ شاید آپ نے کہا کہ آپ یہ ایویلیٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس کے بارے میں نو ہاؤ رکھتا ہے نہیں رکھتا, اس بزنس میں کتنا اس کو جو ہے مطلب کتنا یہ اس کو سکسیزفلی رن کر سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک سسٹم آپ نے آلریڈی بنایا ہوا ہے جیسا آپ نے کہا شاید. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ بزنس فیل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً سبھی کا نقصان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا یہ آپ کا پلان ہے. اور کوئی ایسی چیز آپ بتانا چاہیں جو کہ میں سوال میں نہ پوچھ سکا ہوں تو ضرور. جی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر امجد کہتے ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو عروج ہے وہ مائکرو لون سے نہیں ہو سکتی. وہ آدھی روٹی سے پوری روٹی کا سفر میں تو مدد دے سکتی ہے, پر خوشحالی مائکرو لونز نہیں لا سکتی. خوشحالی کے لیے قوم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. چونکہ میرا تعلق اور اداروں سے بھی رہا ہے جو پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں فوکس کرتے ہیں, تو مجھے گراس روٹ سے اس کی تھوڑی سی حقیقت بھی پتہ ہے. ہم نے سوچا کہ ٹرشری ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے سپورٹ کی, اس لیے کیونکہ وہاں پہ جو بچے آئے ہیں انہوں نے 3-4 میجر ہرڈلز لائف کے حل کر لیے ہیں. اگر وہاں پہ جینڈر بائس ہے, خاتون یا ہماری بچیاں پہنچی ہیں, انہوں نے سب وہ جینڈر بائسز کو عبور کر لیا. اگر تعلیم میں معیار حوالے سے دیکھا جائے بڑے اسٹرکٹ اسٹینڈرڈز ہیں نسٹ کے, IBA کے, لمس کے, GIK کے. ان بچوں نے اگر وہاں داخلہ لے لیا ہے تو وہ لائق بچے ہیں. تیسرا یہ کہ ان کی ٹینیسٹی, ان کی پرسیویرنس, ان کا ایک جذبہ کہ وہ کہاں کہاں گاؤں سے چھوٹی جگہوں سے آ کے آج ان بڑے شہروں کی یونیورسٹیز میں آ گئے ہیں. ان کی مدد سب سے پہلے اس لیے کرنی چاہیے کہ دے آر کلوزسٹ ٹو دا اینڈ گول. یہ 1-2-3 سال میں اپنے پیروں میں کھڑے ہو جائیں گے, اور نہ صرف یہ کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم ان کو تربیت دیں گے کہ یہ تم پر احسان نہیں کیا, تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی آج واپس دینے کی ان بچوں کو جو اب پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اپنا فوکس ٹرشری ایجوکیشن پہ رکھا, اور ہمارا جو فلائی ویل ہے, ہمارا انڈاؤمنٹ جو ہے وہ قصور کیمپس ہے. تو آپ کو اتفاق ہوا شاید قصور جانے کا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ 2000 بچے ہر سال پڑھ کے نکلتے ہیں تو 10 سال میں
ایسے ہزاروں ڈاکٹر ہم جیسا کے نکلیں گے اس میں سے جو ہماری انڈاؤمنٹ ہے, جو اس ادارے اور کسی ادارے میں جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پہ خیر کا اور فیض کا, اصول کا, ایمان کا, اخلاص کا پیغام لے کے جائیں گے. ہم صرف ڈگریاں بانٹنے کے کنوینس نہیں ہیں, اچھے انسان, چینج میکرز. تو ہمارا فوکس ہے آن ٹرشری ایجوکیشن, قرض حسن پہ. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں جس پہ میں کام کر رہا ہوں, یو شوڈ ہیو ویزیبلٹی کہ آپ کس بچے کو پڑھا رہے ہیں, وہ بچے کے کیا گریڈز آ رہے ہیں, وہ بچہ یا بچی کا کیا میجر ہے, وہ بچہ کتنا پڑھ چکا ہے, کام کر رہا ہے, کتنا قرضہ تھا, کتنا واپس کر دیا ہے, اور اب وہ خیر کا کام کیسے کر رہا ہے, والنٹیرزم. یہ ویزیبلٹی آپ کا حق ہے. آج تک کوئی ادارہ یہ ویزیبلٹی نہیں دے سکا. بے تحاشا ایجوکیشن چیریٹیز ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک رپورٹ آتی ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. I want to change that. I really want to work hard where you can select the children you like. ہو سکتا ہے آپ کے علاقے سے ہوں, ہو سکتا ہے اگر آپ کیمیکل انجینئر ہیں آپ کیمیکل انجینئر کو پڑھانا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور کرائٹیریا جو آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ بچے سلیکٹ کیجئے, آپ فنڈ کیجئے اور ٹریک کیجئے کہ بچوں کی تعلیم کیسے جا رہی ہے اور آپ کے پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں, اور وہ واپس آنے کے بعد کن بچوں کو پھر آپ دوبارہ ایلوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ 4-6 مہینے میں یہ سسٹم. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں جو چونکہ جسٹس سسٹم جو ہے اس کو کیا کہا جائے, لوگ جو ہیں ان کو برین ڈرین جو پاکستان سے ایک بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کیا سوچا آپ نے؟ چونکہ آپ تو اکیڈیمیا سے وابستہ ہیں اور آپ کو سب پتہ ہے اور آپ خود جانتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک احساس محرومی اور مایوسی یہ پھیل رہی ہے کہ اگر میں یہ فلاں ایجوکیشن میں کمپلیشن کرتا ہوں یا میں ڈگری لیتا ہوں تو اس کے بعد واٹ دا پراسپیکٹس فار می ان دس کنٹری. ایک جو انفارچونیٹ ریالٹی ہے جو آپ تھوڑی دیر آپ سے پہلے اس پروگرام سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ اگر ہمارے ملک کی حالات ایسے ہوں تو 60% لوگ واپس چلے جائیں انکلوڈنگ مائی سیلف. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گانا بجانا سارا کلچر وہ. ہماری فیوچر کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہمارے ینگ بچے ہیں. ہماری انڈسٹری 100 سال بھی چلے تو چائنا کی انڈسٹری کی مینوفیکچرنگ میں اب پیچھے, فارماسیوٹیکل میں, ایئر اسپیس میں, ہائی ٹیک میں. لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ اتنے قابل ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہیں, اور دنیا میں اس وقت نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے. آپ کہیں پہ چلے جائیں دے نیڈ ینگ ٹیلنٹڈ پیپل. پاکستان ہیز ون آف دا بیسٹ اپرچونیٹیز ٹو ایکچولی ایکسپورٹ دا بیسٹ تھنگ, انفارچونیٹلی جسے ہم برین ڈرین بھی کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے آپ بیٹھ کے یہاں پہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, میں اور ایمی, ہو سکتا ہے کہ ہم ملک سے باہر جا کے اس ملک کے لیے اور بھی زیادہ مفید ہو جائیں, کیونکہ وسائل ہی نہیں, سوچ, ویلیوز, اسپیشلائزیشنس, ٹریننگ, یہ سب واپس لے کے جا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور ملک پہ لوڈ کم ہو جائے گا. کیونکہ جب ملک اتنی جابس کریٹ نہیں کر سکتا, اس سے جب یہ لوڈ کم ہوگا تو جو رہ جائیں گے ان کے لیے بہتر اپرچونیٹیز ہوں گی. اور باہر کے لوگ دیکھیں, ڈائسپورا اور ینگ پیپل یہ دنیا کے سب سے بڑے چینج ایجنٹ ہیں, ڈائسپورا اینڈ ینگ پیپل. وہ ینگ بھی ہیں اور آپ جیسے لوگ ڈائسپورا کو موٹیویٹ بھی کریں گے. ایمی, آپ سے بات ذرا کم ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ میں جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں یہاں, آپ شاید ہیلتھ اسٹریٹجی وغیرہ میں کچھ سلسلہ ہے آپ کا, تو کیا آپ کا رول کیا ہے اس میں, کیا کرتی ہیں آپ؟ کمپلیکیٹڈ بھی ہے, تھوڑا آسان بھی ہے. میں آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں. آئی مین اس ملک کینیڈا میں ہمارا ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. آپ امریکہ سے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میڈیکیئر, انشورنس, ہیلتھ کیئر ہیز اٹس چیلنجز امریکہ میں. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہیں, تھوڑے ویٹ ٹائمز بڑھ جاتے ہیں, لیکن ٹیکس پیئر ڈالرس کے تھرو ہیلتھ کیئر سسٹم فنڈ ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے ایک پورا انجن ہے گورنمنٹ کا جو چلاتا ہے کہ ویٹ ٹائمز کیسے ریڈیوس کرنے ہیں, کیا اسٹریٹجیز ہیں, کیا روٹ کازز ہیں. ہر کوئی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے بیکاز ان کو اس وقت کیئر چاہیے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جلدی کیئر مل جائے گی, ایکس رے جلدی ہو جائے گا, جو بھی. لیکن سسٹم کو پیسے زیادہ لگتے ہیں ہاسپٹل کو پے کرنے میں ان چیزوں کے, اور وہی سروس اگر آپ کمیونٹی میں آفر کرتے ہیں تو سستی پڑتی ہے. تو کیوں ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے؟ روٹ کاز والی بات, وہی بات ہم بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے بھی بات کی تھی کہ روٹ کاز کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو دین یو لرن اے لاٹ کہ ہاؤ ٹو فکس اینڈ کریٹ این ایفیشینٹ سسٹم. تو میرا جو جاب ہے اٹس لوکنگ ایٹ دا ہیلتھ کیئر سسٹم فرام اے پیشنٹس جرنی اینڈ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ڈو یو سیو دا سسٹم منی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہاؤ ڈو یو امپروو patient care and reduce wait times, جو government کے mandates ہیں. And I think that's what sort of attracted me to Akhuat's model, کہ it's not just charity نہیں ہے, it's, you know, it is really, it's a business of social enterprise and growth. And inshallah جو آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی, میں اس میں کہنا چاہی تھی کہ
وی نو سو مینی پیپل جو پاکستانیز یہاں پہ ہیں, جو آپ کی بات تھی کہ لوگ گریجویٹ کرتے ہیں ٹرشری ایجوکیشن سے, واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ, جابس نہ ملیں پاکستان کی جو حالات ہیں. لیکن آئی تھنک وہ پھر دوسرا اسٹیپ ہے جہاں پہ یہاں کے جو پاکستانیز ہیں دے انویسٹ, سافٹ ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. اگر ان کو پتہ ہو کہ گریجویٹس آ رہے ہیں اس ایجوکیشن سے, آئی ایم شیور دیر ول بی انویسٹمنٹس دیٹ فالو ان پاکستان, رائٹ, دیٹ کریٹ دیٹ ٹیلنٹ. اٹس چیپر فار یہاں سے فار پیپل ٹو پے اسٹاف ان پاکستان. آئی تھنک وہ ایک اور اسٹریم ہے جو فیوچر میں کری جا سکتی ہے, ایڈورٹائز کیا جا سکتا ہے کہ کتنا ٹیلنٹ ہے, اتنے گریجویٹس اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, please hire them, co-op programs through multinational corporations, set up powerhouses in Pakistan. So that's the opportunity. I know آپ نے سوال مجھ سے سوری دوسرا پوچھا تھا تو میں ادھر جا رہی تھی. I think اخوت کے ساتھ I feel there's a lot of opportunity for Pakistanis in different stages of their lives to get involved and contribute to see this organization grow. نہیں, آپ کا جو گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن ہے تو اس سے بہت اچھا رہے گا, اور آپ کا جو سلیکشن ہے میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بھی اچھا رہے گا کہ آپ کو یہاں کی گورنمنٹ کی تمام اسٹریٹجیز اور تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے, اور یقیناً اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے کام پہ بھی آئے گا میں سمجھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ کوئی ایک اچھا سا پیغام, کوئی ایسا میسیج جو کہ آپ دینا چاہیں, چونکہ آپ تو دور سے آئے ہیں, تو آپ سر پلیز. میری زندگی کے سفر میں جی میں کہتا ہوں کہ اپنی لیونگ یولوجی خود ہی لکھ لینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے ویسٹرن ورلڈ میں جب کسی کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو لوگ اس کی زندگی کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی یولوجی خود ہی آج لکھ لینی چاہیے, اور اس یولوجی تک اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہیے. جو آئیڈیل جو آپ چاہیں گے کہ آپ کے لیے کہا جائے وہ آپ زندگی جی کے دکھائیں. اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایک انٹرنل آڈٹ پوچھیے کہ ہاؤ ہائی از مائی ٹائڈ. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وین دا ٹائڈ از ہائی آل بوٹس آل شپس رائز. جب میں بڑا ہوں تو مجھ سے بڑے میرے وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ چلے. وہ مجھے سنت کبیر کا ایک شعر میرے دل پہ بیٹھ گیا ہے کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا, جیسے پیڑ کھجور پاتی کو چھایا نہیں اور پھل لگے اتنی دور. تو ہر انسان اپنے آپ سے یہ پوچھے اے میرا مورل ڈیٹ کیا ہے اس پلانٹ پہ, اور دوسرا میرا ایکولوجیکل ڈیٹ کیا ہے. کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ میں اگر 80 سال کی زندگی تک رہا تو 60 ملین گیلن آف کلین ڈرنکنگ واٹر اس ارتھ بیوٹیفل ارتھ کو مجھ پہ اسپینڈ کرنا پڑے گا, انویسٹ کرنا پڑے گا. نہانا دھونا, گاڑی واش, برتن دھونا, کپڑے, دیٹس میرے جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ 1100 میٹرک ٹن ہے اس پلانٹ کے لیے, جس کو اور کاربن نہیں چاہیے بیکاز آف چینج. تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اس خوبصورت دھرتی نے اگر مجھ پہ اتنا انویسٹ کیا ہے, میں نے اس انویسٹمنٹ کا کیا ریٹرن دیا اس بیوٹیفل پلانٹ کو. مورل ڈیٹ یہ ہے کہ میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے اساتذہ, میرے دوست جنہوں نے مجھے راستہ دکھایا ہے, اپرچونیٹیز دی ہے, میرا مورل ڈیٹ کیا ہے. کیا یہ وہ سیڑھی سکسیس کی ہے جس پہ چڑھ کے میں دوسروں سے اونچا ہوں, یا وہ برج ہے جس کو بنانے میں میرا ایک اینٹ لگی ہے جس پہ سب چل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا رہے ہیں. اچھا اظہر حمید صاحب, آپ کا تو اپنا پروفیشن رہا ہے, یہاں پر آپ اپنے پروفیشن میں بہت زیادہ مصروف رہے ہیں اور آپ نے بڑے سکسیسز اس کے کیے ہیں. اچانک ہی کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک دم سے ڈائیورٹ ہوئے ہیں اور آپ اس طرف چلے گئے؟ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی موڑ کے اوپر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز ہٹ کرتی ہے اور وہ جو ہے ایک دم سے یو ٹرن لیتا ہے اپنے اللہ کی طرف یا اپنی ذمہ داریوں کو. وہ اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا, اب میں کچھ اپنی کمیونٹی کو واپس دے دوں. تو میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی بتائیں, اور آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے میں نے, آپ ایمی نے مجھے بتایا, تھینک یو ایمی, کہ آپ بہت اچھے شعر و شاعری اشعار کہتے ہیں اور بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں آپ. تو ان چیزوں کو بھی ذرا کور کر دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے, آپ کا بڑا مشکور رہوں گا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں نے کچھ لکھا ہے, شاید اگر وہ میں شیئر کر لوں آپ سے تو اس میں اس کا جواب ہے کہ کہیں بھوک, کہیں افلاس, کہیں بیماری بیچتا ہوں میں, خدا کی مخلوق کو خدا کی مخلوق بیچتا ہوں میں, اور سناتا ہوں کس سے کہتا ہوں کہانیاں دل کی, حسن احساس کی خاطر اپنے اصول بیچتا ہوں میں. اور کبھی مندر, کبھی مسجد, کبھی کلیسا میں ایک شیطان اور کتنے روپ خدا کے بیچتا ہوں میں. اور کیوں بیچتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایمان ہے میرا کہ بدل جائے گا موسم,
یہ تو ایما ہے میرا کہ بدل جائے گا موسم، جبھی سرد سیاہ راتوں کو دوپہر کی دھوپ بیچتا ہوں میں. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے ساتھ آپ گلوکار بھی اچھے ہیں، یہ بھی میں نے سنا. وہ کسی اور نشست کے لیے نہیں، اس کے لیے آپ کو آرکیسٹرا سپورٹ بھی چاہیے ہوگی یقینی طور پر. کم سے کم تانپورہ تو چاہیے ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کر ہی رہے ہو خود سے ڈونیشن وغیرہ، یہ اتنا باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈاکٹر امجد نے ایک شعر سنایا تھا جو میرے دل پہ اثر کر گیا کہ اوروں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، بس میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. تھینک یو اظہر صاحب، تھینک یو ایمی. آپ لوگ تشریف لائے ہمارے ناظرین کے لیے، آپ لوگوں نے وقت نکالا. مجھے پتہ ہے بڑا مصروف دن ہے آپ کا. ناظرین آپ نے سنا اور ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ امجد ثاقب صاحب سے مل کے متاثر تو ہوا، لیکن اس سے زیادہ اس کام سے میں متاثر ہوا جو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ تو ایک شخصیت ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں اس نے، انسان خود تو بہت کچھ کرتا ہے لیکن اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں انہی سے آپ اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے ایکشنز آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، وہ کس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. تو جب میثاق مدینہ کا نام آتا ہے اور جب مدینہ کا نام آتا ہے تو ہمارے نبی کا تصور بڑھتا ہے، اور جب ہمارے نبی کا تصور بڑھتا ہے تو وہاں سے سچائی سامنے آتی ہے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اخوت فاؤنڈیشن کی کہ اس نبی کے امیج کو برقرار رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ.